یہ دعا کرو اللہ مولویوں کو سیدھے رات رکھے، آمین، وہ قوم کی رہبری کرے، یہ فروئی مسائل سے مسائل میں الجھائیں نہیں لوگوں کو، اللہ ان کو سمجھ عطا کرے۔ یہ ممبر و محراب کی زینت بن کے نا قوم کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لڑائیں نہیں، دنگا فساد نہ کریں، یہ دعا کرو۔ اللہ دی قسم ہے، رمضان دا مہینہ آندا نا، رمضان دے مہینے تو پہلے ایڈے ایڈے اشتہار، تراویحاں 8 نے دلائل جڑا 20 ثابت کرے اساں 20 لاکھ دیں گے۔ پھر دوسری طرف سے اشتہار ہے، تراویحاں 20 نے جڑا 8 ثابت کرے 8 کروڑ دیں گے۔ دونوں اشتہار لگے ہوئے ہیں، کالج یونیورسٹی کا ایک لڑکا دونوں اشتہار پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے مولویوں لڑو، نہ میں 8 پڑھنی ہے نہ میں 20 پڑھنی، لڑو تے مرو۔ او اللہ کے بندو، حال یہ تھا جڑے 8 پڑھ دین او 8 پڑھ دے رہن تے جڑے 20 پڑھ دین او 20 والے 8 نو کچھ نہ آکھیں تے 8 والے کیوں لڑاتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر؟ اتنی اتنی باتوں پہ قوم کو آپ نے لڑا دیا۔ ہاتھ کتنے بڑھنے، اتنے بڑھنے، اتنے بڑھنے یا اتنے بڑھنے۔ انا للہ، کس پر لڑا رہے ہیں قوم کو یار؟ کس بات پہ؟ میں آپ کو یہ مسئلہ بتاؤں تو آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ ایک بندہ نہ یہاں مانتا ہے نہ یہاں مانتا ہے یا نہ مانتا ہے، مانتا ہی نہیں۔ پوچھو انہاں سارے علماء کو، پوچھو دیوبندیاں کول بھی، بریلویاں کول بھی، الحدیثاں کول بھی، بھئی اس بنیا ہی نہیں۔ نماز ہوئی کہ نہیں؟ ہو گئی۔ سجدہ صاحب کرنا پونس وچوں حقیقت ہے، وہ نہ بننے تے سجدہ صاحب ہی کوئی نہیں، اور آپ لڑا رہے ہیں ناف کے نیچے باندھنی ہے، اوپر باندھنا ہے، پیٹ پہ باندھنا ہے، سینے پہ باندھنا ہے۔ میرے کو تے سرگودے کوئی جمعہ دے پوچھے نا بھئی استاد جی ہاتھ کتھے بڑھنے، میں ادا اگلا حصہ سارا پر ہو گیا، پیچھے بن لے گا، پیچھے بننے کو۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ کیوں لڑایا جاتا ہے قوم کو؟ فروئی مسائل پہ آپ قوم کو الجھا رہی ہیں، لڑوا رہی ہیں۔ اصولی بات بتائیں عقائد کی۔ یہ فحاشی بے حیائی جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی رہبری کریں۔ یہ جو عشق نبی کے نام پر قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ نبی کے عشق میں ایک بندے کو پکڑا، اس کو مار دیا، بوٹ مارے، ٹھڈے مارے، پھر اس کو آگ لگا دی۔ ان کی رہنمائی کریں، ان نوجوانوں کو بتائیں محبت نبی کیا ہے، ان کو بتائیں میرے نبی کا اسوہ کیا ہے، ان کو بتائیں۔ اپنے بچوں کو سیرت کی کتابیں پڑھائیں۔ میرے آقا نے مقابلے میں آنے والے کفار کے جو مرنے والے لوگ تھے، ان کے مسلح کرنے سے منع کیا یا نہیں کیا؟ ان کا ناک نہ کاٹو، کان نہ کاٹو، آنکھیں نہ نکالو ان کی، جو مقابلے میں آئے ہیں۔ یہ سیالکوٹ کے بندے کو جو آپ نے آگ لگائی، یہ تمہارے مقابلے میں آیا تھا، تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا۔ وہ غیر مسلم ہے، اسے نہیں پتا حضرت حسین کون ہے، اسے نہیں پتا حضرت ابوبکر کون ہے، اسے نہیں پتا حضرت علی کون ہے، اسے نہیں پتا درود کیا ہوتا ہے۔ تم نے اسے پکڑا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، تم نے اسے مارا، گھسیٹا۔ ملتان کے لوگوں، راستہ روکو، روکو راستہ اس کا، ورنہ کل کلاں کسی دکان کے سامنے آپ کی کسی سے چپ کلش ہو جائے اور وہ قریبی دکانداروں کو بلائے اور کہے اس نے نبی پاک کی گستاخی کی ہے، وہ دکاندار نہ آؤ دیکھیں گے نہ تاؤ دیکھیں گے، تمہیں زندہ جلا دیں گے۔ یہ سلسلہ چل نکلے گا، لہذا اس سلسلے کو رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے بھائی؟ رکنا چاہیے اس سلسلے کو۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ جو آدمی توہین رسالت کا مرتکب ہو اسے قرار واقعی سزا، حکومت بھی تو چھوڑ دیتی ہے نا، پروٹوکول میں انہیں روانہ کر دیتی ہے باہر ملکوں میں، تو لوگ کہتے ہیں عدالتیں تو فیصلہ نہیں کرتی، حکومت انہیں چھوڑ دیتی ہے، ہم عدالتوں کی طرف کیسے جائیں؟ لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا کسی حالت میں بھی صحیح نہیں ہے۔